ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا دن پوری امت مسلمہ کے لیے بہت ہی اہمیت کا دن ہے۔ آج اتنا اہمیت کا دن ہے کہ جس کا اندازہ جو درد دل رکھنے والا وہ محسوس کرتا ہے کہ آج ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم انسانیت کا درد رکھتے ہوئے آج کے اس اجتماع میں ہم حاضر ہوئے ہیں، میں نے قرآن مجید کی توجہ چاہتا ہوں تمام احباب کی، کیونکہ میں قرآن مجید کو کوٹ کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ رکوع 5واں ہے اور آیت نمبر اس کی 32 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی شخص کو قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے معاشرے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، معاشرے کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے کسی ایک شخص کی جان کی حفاظت کر دی، اس کو بچا لیا ناحق قتل ہونے سے، فرمایا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے معاشرے کے سارے لوگوں کو ناحق مرنے سے بچا لیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صرف مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا بلکہ اہل کفار کو بھی ایڈریس کیا، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام ابو منصور الماتوریدی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب تأویلات اہل السنہ میں بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی انسانی جان کو حلال سمجھے، اور جو کسی ایک انسانی جان کو حلال سمجھتا ہے گویا کہ وہ پوری انسانیت کی جان کو حلال سمجھتا ہے۔ کیا مراد؟ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری عالمی انسانیت کو ناحق قتل کر ڈالا۔ اس آیت کی روشنی میں وہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ لہذا ہر مسلمان پر نمبر 1 اور دوسرا ہر انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے اور اس کی مدد کے لیے باہر نکلے، اور پھر کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہی بات دلالت کرتی ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ اہل کفار پر بھی لاگو ہوتی ہے اور اہل مسلمان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور میں یہاں پر آ کر اسلام کی بارگاہ سے
رہنمائی لیتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا؟ وہ تو غیر مسلم ہے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مگر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں کسی مسلمان کو مسلمان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنے کا بھی حق نہیں دیا۔ میں ایک دو حدیث کوٹ کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیا انسانیت کا درد کیا ہوتا، انسانیت کی عظمت کیا ہے، انسانیت کا مقام کیا ہے، انسانیت کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عربی آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب مسلمان ہیں۔ آقا نے فرمایا مسلمان ہیں؟ آقا ہم سب میں سے سب سے افضل ترین مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل ترین مسلمان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث جو سنا رہا ہوں، جو کوٹ کر رہا ہوں، یہ متفقن علیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب میں سے افضل ترین مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے۔ پھر ایک عربی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب میں سے کس کا بہترین اسلام ہے؟ اسلام میں سب سے افضل کون ہے ہم سب میں سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم سب میں سے جس کا سب سے افضل اسلام ہے وہ اس کا ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے، دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب میں سے مومن کون ہے؟ ہم سب میں سے مومن کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب میں سے مومن وہ ہے کہ جس کے کردار سے، جس کے شر سے، جس کے وجود سے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت، دوسرے مسلمان بھائی کا مال، دوسرے مسلمان بھائی کا خون اس سے محفوظ ہو جائے، وہ شخص مومن ہے۔ اور مومن کی بہت ساری علامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، مگر اس موضوع کی مناسبت سے ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں یہاں پر بڑی نقطے کی بات یہ ہے، ہم سب صاحب ایمان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان سب سے پہلے کامل مومن بنے، اور کامل مومن ہونے کے لیے شرط ہے کہ انسان پہلے کامل مسلمان بنے۔ اب یوں سمجھ لیں، نیچے سے اوپر جائیں، کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کامل مسلمان ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بیان کر دی کہ وہ دیکھے کہ کیا اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ ہیں یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ کامل مسلمان ہے، وہ بھی مومن کے درجے میں داخل ہوگا۔ اور جو شخص مومن ہونے کا دعویٰ کرے، آقا نے اس کی بھی نشانی بیان فرما دی، وہ مومن ہونے کا اگر دعویٰ کر رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا اس کے وجود سے، اس کی سیرت سے، اس کے کردار سے دوسرا مسلمان بھائی اس کی عزت محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، کیا اس کا خون اس سے محفوظ ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ مومن ہے۔ صاحب ایمان ہونا تو بڑی دور کی بات، ارے صاحب ایمان ہونے کے لیے انسان کو اپنا تن من دل سب کچھ قربان کرنا پڑتا، سب کچھ قربان کرنا پڑتا۔ اب سنیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
بلکہ یہ صحابی حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور اچانک رکے اور رک کر خانہ کعبہ سے مخاطب ہوتے کہ کعبے تیری عظمت باکمال، تیری رفعت باکمال، مگر یاد رکھ انسان کی عزت اور حرمت تیری بھی اللہ رب العزت کے نزدیک تیری حرمت سے بھی اعلیٰ ہے۔ انسان کی عزت اور حرمت اے کعبے اللہ رب العزت کے نزدیک تیری عزت، تیری عظمت، تیرا مقام اور تیری بلندی سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ انسانیت کی قدر کتنی ہے، انسانیت کی قدر کتنی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت کی پامالی، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کیا، 3 بار فرمایا کہ لوگوں تقوی ادھر ہے، لوگوں تقوی ادھر ہے، لوگوں تقوی ادھر ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے صرف اتنی ہی برائی کافی ہے، وہ کائنات میں کوئی اور گناہ نہ کرے، کوئی اور جرم نہ کرے، صرف اس کے لیے اتنا جرم ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے انسان کو اپنے سے حقیر سمجھتا۔ آقا کے الفاظ ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے اور کوئی گناہ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی اس کو اور برائی کی دلدل میں جانے کی ضرورت نہیں، فقط اپنے سامنے والے مسلمان کو حقیر سمجھ بیٹھے، اس کے لیے یہی گناہ کافی، کم تر سمجھ بیٹھے اپنے سے، یہی گناہ کافی ہے۔ یاد رکھیں ہم یہاں پر کیوں آئے، ہم انسانیت کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے، اور یہاں پر جو آئے ہیں خدا کی عزت کی قسم آپ یہاں پر اپنا آنا مبارک سمجھو۔ اگر تو کسی دکھاوے کے لیے آئے تو اجر سے خالی، اگر تو دل میں صرف انسانیت کا درد لے کر آئے ہیں تو جو اجر اللہ کی بارگاہ سے آپ کو ملے گا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص اپنی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یا انسان کے لیے حق کی آواز لے کر باہر نکلتا ہے، حق کی آواز لے کر باہر نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ باہر میدان میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا گھر سے یہ باہر نکلنا اور آواز کو بلند کرنا یہ 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے بھی افضل ہے۔ اور ایک دن کا اعتکاف، اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن جو اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ رب العزت جہنم کو 3 خندقوں کے برابر اسے دور کر دیتا، اور 10 سال جو اعتکاف بیٹھتا رہے لگاتار اس کا جو اجر ہوگا